مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث إن الله لا ينظر إلى أجسامكم إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sesungguhnya Allah la yanzuru tidaklah melihat ila ajsadikum kepada jasad-jasad kamu, anggota badan kamu, wala ila suwarikum dan terhadap rupa kamu, walakin tetapi yanzuru Allah melihat ila qulubikum kepada hati-hati kamu." Jadi kalau mungkin yang dinilai manusia gemuknya, bodinya, tegapnya, gagahnya, atsat, atau ila suwarikum, rambutnya bagus, rambutnya botak, rupanya bagus, rupanya botak, rupanya jelek, kulitnya putih, kulitnya hitam, ila suwarikum. Itu nilai yang dilihat oleh manusia. Tetapi Allah tidak menilai kepada jasad, tidak menilai kepada rupa, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah itu menilai kepada hati. Bersih enggak hatinya? Sombong enggak hatinya? Tawadhu apa? Sombong. Cinta dunia atau zuhud? Hasud atau dia senang kepada saudaranya? Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati itu dikatakan matmahu nadharillah, tempat perhatian Allah. Dalam dikatakan inna oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, inna lillahi fil ardi aniyah. Sesungguhnya Allah itu di bumi ini ada wadah-wadah yang akan diisi. Ya, diisi dengan ilmu, diisi dengan asrar, diisi dengan hikmah gitu. Maka yang dimaksud wadah-wadah itu adalah hati manusia. Fa khairuha aslabuha wa atyabuha wa fa khairuha aslabuha wa aqwaha wa aragguha. Maka sebaik-baik wadah yaitu harus wadah yang kuat, harus wadah yang halus, harus wadah yang kokoh. Aslabuha fid din wa araqwa lil muslimin wa aqwaha fil yaqin. Wadahnya kokoh dalam urusan agama. Jadi wadah untuk menerima ilmu laduni itu hati manusia. Wadah untuk menerima sir itu hati manusia. Wadah untuk menerima rahmat itu hati manusia. Wadah jangan bocor. Wadah harus kuat. Wadah itu yang halus, jangan wadah yang kasar. Nanti akhirnya wadahnya ternyata berkarat, rusak susu yang akan dimasukkan di situ. Harus bersih, harus mulus, dan harus kuat. Jangan nanti akhirnya leleh, jangan nanti akhirnya pecah. Nah, yang dimaksud wadah yang kokoh yaitu kokoh urusan agamanya. Enggak nanti kepengaruh dengan budaya, enggak nanti berpengaruh dengan perkembangan,
nggak nanti pengaruh, kuat urusan agamanya. Kemudian halus terhadap orang Islam, gampang tersentuh perasaannya, sensitif. Ya Allah, kasihan orang itu, saya harus membantu, saya harus perhatian, sensitif itu. Ini wadah yang pantas untuk mendapatkan hikmah dan ilmu laduni dan asrar dari Allah. Kuat wadahnya, kuat dalam keyakinannya, nggak sampai hatinya tadi itu bergantung kepada bantuan makhluk, perhatian manusia. Tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang pasrah sama Tuhannya nggak akan sia-sia, Allah akan cukupi semuanya. Karena itu kita harus fokus untuk menjadikan hati daripada Allah, kita perkuat keyakinan kita dan kita kokohkan urusan agamanya kita bersihkan hati kita, maka hati kita akan mendapatkan yang luar biasa daripada Tuhan kita. Kalau kita kan kadang-kadang penampilan, kalau sudah pakai jubah, pakai gamis, udah seperti ahlus sama, sudah seperti penghuni langit, sudah merasa dirinya ahlul ilm. Bukan penampilan itu yang dinilai sama Allah tuh, yang paling gede serbannya, yang paling bagus warna-warni, tasbihnya diputar terus, bukan itu. Yang paling penting hatinya kamu. Mungkin yang ada di belakang itu mungkin menjadi orang yang paling beruntung. Kenapa? Hatinya lebih bagus dari yang ada di muka. Kami dikatakan hatinya manusia itu ada 3 macam. Ada hati yang merendahkan diri. Semakin merendahkan diri, semakin dalam berarti. Ibarat wadah, semakin cekung ke dalam. Itu isinya kalau menerima sesuatu lebih banyak. Cangkir sama gelas, mana yang lebih ke dalam? Gelas, isinya lebih banyak. Gelas dengan botol, mana yang lebih dalam? Botol, isinya lebih banyak. Botol dengan drum, lebih ke dalam, lebih banyak menerima isi. Hati manusia itu semakin rendah diri, dia merasa dirinya paling rendah, paling hina, paling tidak bernilai, maka disitulah dia akan lebih banyak menerima sir dari Allah, nur daripada Allah, berkah daripada Allah. Ada wadah yang beres, seperti lepean begitu, mungkin lebih beres daripada lepean. Itu merasa dirinya sama dengan yang lainnya, kita ini sama. Bukan merasa dirinya lebih rendah, tapi merasa sama. Ini kalaupun menerima tipis, sedikit sekali, yang lainnya buyar sudah, jatuh semuanya. Begitulah juga hati manusia di majelis itu kadang-kadang merasa dirinya adalah lebih sama dengan yang lainnya. Kalaupun dapat berkah, dapat dikit tuh. Ada merasa lebih unggul, lebih tinggi. Itu ibarat gelas yang tengkurap, bukan merendah tapi dia merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih unggul. Itu tidak menerima apa-apa, itu merasa dirinya lebih hebat, lebih alim, lebih kuat, lebih mulia, lebih. Itu kalau sudah ada di majelis nggak dapat berkah apa-apa. Kenapa? Udah tengkurap itu, udah kebalik, nggak menerima apa-apa. Karena itu dalam majelis ini yang paling mulia bukan yang paling di muka, yang paling beruntung bukan yang paling membusungkan dada, tapi yang paling tawadhu. Disitulah Allah menilai manusia adalah hati. Baik.
Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha laha sairul jasad ala wahiyal qalb. Sesungguhnya di jasad manusia itu mudghah, ada satu gumpal daging. Idza saluhat, kalau daging, gumpal daging tadi itu adalah bagus, saluhala sairul jasad, maka akan bagus seluruh jasadnya. Apa itu? Wahiyal qalb, yaitu hati. Jadi di tubuh manusia ini ada yang disebut al-qalb. Ini kalau bisa dibahasakan begensernya ini. Kalau mati begensernya ya mati semuanya sudah. Kalau hidup ya hidup. Kalau gangguan ya terganggu semuanya. Babonnya. Di hati manusia, di tubuh manusia itu ada yang disebut hati. Kalau bagus, tawadu, bersih hati, nggak punya rasa iri, dengki, benci, maka seluruh badannya akan bagus. Omongannya baik, pandangannya bagus, gerakannya bagus. Kalau penuh kebencian, omongannya caci maki, pandangannya lain, matanya mungkin melotot, wajahnya sinis, gerakan tangannya gergetan, mungkin bisa memukul, kaki juga begitu. Begitu juga ketika hati zuhud, dia malas bercerita tentang keunggulan dunia. Dia mau makan seadanya, pakaian seadanya, disyukuri. Tapi ketika hati tadi itu cinta dunia, dia menjadi budak dunia, sehingga dia waktunya kapanpun untuk dunia. Quran nggak terbaca, majlis nggak dihadiri, sholat ditinggalkan, zikir tidak dilaksanakan. Semuanya tadi itu babonnya, pusatnya ada di al-qalb. Kalau baik ngajak seluruh badan baik, kalau jelek ngajak seluruh badan jelek. Kalau begitu gimana? Kamu harus berpikir dan berusaha hati ini sehat, hati ini bagus, jangan hatinya sakit. Kalau gigi kamu sakit terasa, perut kamu sakit terasa. Tapi kalau hati sakit kadang-kadang merasa baik, nggak terasa. Itu bahaya itu. Paling bahaya orang kalau sakit nggak merasa sakit, itu bahaya, itu tambah parah nantinya. Apalagi marah kalau dibilang sakit, kapan dia akan mengobati? Nah, disinilah kamu harus pandai-pandai konsultasi. Dok, perut saya kok begini ya, sering mules saya. Dokter ngasih, kamu itu jangan makan yang kecut-kecut, jangan makan yang pedas. Konsultasi, dok saya kok sering pusing ya, makanan kamu tuh jangan yang asin-asin, bisa darah tinggi nanti. Jangan kamu banyak yang mengandung lemak misalnya. Konsultasi. Kita juga begitu, perlu konsultasi untuk batin kita. Gimana caranya menghilangkan hasud? Gimana caranya menghilangkan riya? Gimana cara menghilangkan kebencian dalam hati kita, cinta dunia? Konsultasi. Kita beli buku, bagaimana merawat badan, cara rambutnya supaya bagus. Wah, kita lihat di majalah, kita lihat ada di buku. Gimana cara merawat rambut supaya baik? Gimana cara membersihkan badan, sampo atau bahan yang lain, jamu, kita pelajari, kita beli. Begitu juga cara bersihkan hati, baca kitabnya Imam Ghazali, baca kitabnya Abdul Haddad supaya bersih hati. Lah kalau sudah hanya penampilan ceramah, hanya penampilan kata-kata, hanya penampilan badan, percuma. Itu manusia yang menilai, bukan Allah.
Nah itu penting untuk membersihkan hati tadi itu. Rasulullah juga bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amal manusia itu bergantung niat. Hanya saja amal manusia itu bergantung niat. Bangun masjid, hebat kan? Bagi amalnya bangun masjid, tapi niatnya bukan masjid. Niatnya kepingin dukungan. Nah ini loh, amalnya manusia itu bergantung niat. Bentuknya masjid, tapi nilainya di sisi Allah bukan masjid itu. Paham nih ya? Amalnya baca Quran, tapi niatnya pingin dipuji sama manusia, di sisi Allah bukan nilai baca Quran dia. Karena itu Nabi menyatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja yang diberikan kepada manusia itu sesuai dengan niatnya. Nanti orang yang baca Quran kepingin dipuji itu bukan pahala baca Quran, sesuai dengan niatnya. Pujian makhluk tuh, itu loh, yang muji-muji kamu itu loh, sekarang masuk neraka, itu kumpul sana. Bangun masjid tapi untuk cari dukungan tuh, itu Fir'aun itu masuk neraka, itu kumpul sana. Hati-hati. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Bukan bentuk amalnya dinilai, niatnya. Artinya kalau begitu saya nggak beramal, niat saya nggak beres. Bukan begitu. Bereskan niatnya untuk supaya amal kamu diterima. Bukan berarti ninggalkan amal karena belum punya niat. Nah, itu nggak benar tambahan. Kamu sakit, sakit. Kalau begitu saya tidak pergi ke dokter sebelum saya sehat, begitu. Saya tidak minum obat sebelum saya sehat. Ya minum obat sekalipun pahit-pahit, minum makan tetap sekalipun nggak nafsu supaya sehat. Jangan saya kalau sehat baru makan supaya nikmat, ya tambah parah kamu. Begitulah juga kita, amallah kamu tapi perbaiki niatnya kamu. Jangan saya nggak mau amal kecuali setelah punya niat baik. Nggak baik-baik kamu, nggak baik-baik kamu. Saya kalau nggak ngamalkan ilmu, saya nggak mau belajar ilmu. Kapan kamu jadi orang yang pintar? Cari ilmu dan amalkan ilmunya kamu. Bukan berarti nggak belajar karena nggak ngamalkan ilmu. Jadi bahasanya jangan dibalik. Itu namanya membela diri berkedok dengan kebaikan. Lebih baik kamu tadi itu mengakui dan tahu diri sehingga kamu akan bisa beramal baik, memperbaiki diri menuju ke dalam kesempurnaan. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. من الموت أجزع وهو لا بد يفجع أو في الخلد أطمع وعلى القرب أقلع البقاء غير حاصل والفناء ليس يدفع ما من الموت مهرب لا ولا الحذر ينجع إنك سامنيات مره سوف أجرع فأموت وأنقاضي وعلى النعش أرفع
وأصيروا لمدفن للمخوفات يجمع وهو للمرء روضة أو مضيق وبلقاع فإذا لا محيص عن هذه كيف أفزع كل من كان عمره بالدنا يتمتع يكتسي ليناتها وعلى القطن يدجع ينتقي طيباتها وهو يلهو ويرتاع غارقا في نعيمها أو في الخلد تطمع فكأني بروحه في السياق تقعقع وبأطفال بيته والحريم تضعضع ثم يكسى بخرقات ولكبر يشيع مظلم ضيق الفينا ويله كيف يصنع فيه يبلى جماله والمفاصل تقطع ويصير كجفات بل أخص وأبشع ثم يبلى وينمحي وإلى الأصل يرجع وهو لو يبقى هكذا كان أجدى وأنفع لكن البعث بعده يوم كل يروع يوم ينفخ نفخة للبريات تجمع يوم نشر ومحشر ووقوف ومجمع يوم يبرز ربنا للحساب فنخضع موقف ما أمره ما كان أفضع فيه ينكشف الغطاء والموازين توضع وترى كل مرضع تنسى من كان ترضع والجزاء كل عامل يلقى ما كان يصنع فجزاء كل مؤمن للهوى كان يجمع طائع لملكه ومن الرزق يقنع جنة عند ربه أبدا يتمتع وجزاء كل معرض ظل للمال يجمع وعن الإثم والخنا لم يكن يتورع ليس إلا جهنم وهي أدهى وأفضاء بالحديد مثقل والمقامع تجمع والصديد شرابه والأقارب تلساء يا إلهي وسيدي إنني لك أضراء
وإلى بابك التاجي وهو للكل مفزع أحيني لك مسلما منك أخشى وأخسأ وعلي بزلاتي سيدي لا تشنع وأمثني على الهدى دين من هو منبع للفضائل كلها وهو للخلق يشفع أحمد الهادي الذي كان بالحق يصدع أحمد الهادي الذي كان للحق يصدع صل ربي عليه ما باتت الغرق تسجع. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا فقنا وفقه لنا يا الله امين. لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل نخضى بالخير ونخفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. الله توشى المصطفى من للحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صعب مصابيح القرآن. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى رسول الله أحمد بن عيسى بن عبيد الله وعلبي بن عبد الله علي بن علي وخلع قسام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي جميع سادتنا النبي علبي. ثم الحبيب علوي الغيور جميع أخواني وابن علي محمد مولى الدويلة والمقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وأصوله وفرعه. أبو بكر سكران وابن علي وشهاب الدين قطب الملا عبد الله العدروس الأكبر وابن أبو بكر علي بن محضار علوي بن عبد الرحمن أحمد بن علي صبر ما فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم. ثم إلى أرواح قطب ربنا الشيخ عبد القادر الجيلاني بالحسن الشاذلي بمريم أبرب والأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين أجمعين. ثم إلى أرواح الحبيب عبد الرحمن محمد مولى عرشي ويوسف بن عابد الأسني وعمر أحمد محمد الحبشي صاحب شعيب. ثم الشيخ سعيد العمودي الشيخ عمر بن مخرمة الشيخ سعد السويني. ثم إلى رقد بالأنفاس عمر بن عبد الرحمن عطش الشيخ علي بن عبد الله باراس. ثم قطب الإيشاد وغاتر العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين الحبشي عبد الرحمن بن عمر البر أحمد بن عمر الهندوان محمد بن زين عمر بن زين أحمد عمر بن زين بن سميت
حسن بن صالح البحر، عبد الله بن مسلم طاهر وأخيه الحبيب طاهر، عبد الله بن علي، عبد الله بن عمر بن يحيى، علي بن عبد الله سقف عمر طاف الصافي، عمر بن سقف أبو بكر بن عبد الله العطاس، كوب بن المليء، علي بن محمد بن حسين الحبشي. ثم إلى كافة الأولياء والصالحين ما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها. ثم إلى حجة الإسلام أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي. ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة خصوصا صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر بن شيخ السقاف سيد الوالد عبد القادر بن حسين السقاف وأصول معفريمة، ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا، ومشايخ البخور والكرامة، ومن شرقه بنية، ومن شربها بنية، وما شهدك التوحيد، ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، الله تغشاهم من رحم المغفرة، فنبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة، وأن الله يكتبنا وإياكم السلامة والعافية التامة الظاهرة الباطنة في الدنيا والآخرة، ويحفظ علينا وعليكم الإسلام والإيمان، يحيينا عليهما توفانا عليهما، وأن الله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم من عذاب الدنيا ومن عذاب القبر، وأن الله سبحانه وتعالى يثقل ميزاننا ويخفف حسابنا، وأن الله سبحانه يجرنا من النار ويدخلنا الجنة دار السلام، وأن الله سبحانه وتعالى يمن علينا من على عباده الصالحين، كرم علينا مثل ما تكرم عليهم، يكثر مثوباتنا، يغفر ذنوبنا وسيئاتنا، وعلى هذه النية كن صالحة ومنه السلف ومنه الآباء ومنه الصالحون في مثل هذه الجلسة نويناه، وما قصدوه قصدناه، وما طلبوه طلبنا، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله تقبل. الحمد لله.